تو لگتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. اور انہوں نے بنی نظیر نے ہی اللہ کے نبی سے جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑا تھا. پہلے بنو قینقاع نے توڑا تھا، وہ بھی یہودی تھی، اور یہ بھی بنو نظیر انہوں نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑا تھا. اس میں سے زیادہ جو کھانے کی چیز تھی وہ سویق تھی. ایک سویق ڈش ہے جو کھجوروں اور آٹے کو ملا کے بنائی جاتی ہے، اس کا نام سویق ہے. سویق سین واو اور یا قاف. سویق جو ہے اس لیے غزوہ سویق اسی نام سے مشہور ہوا کہ وہ اپنا یہ کھانا گراتے رہے تھے. تو مسلمانوں نے بعد میں جو ہے وہ یہ کھانا اکٹھا کر کے جمع کر لیا تھا اور غنائم کی صورت میں ان کو لے گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کی ہماری کلاس 9ویں کلاس انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں سن 2 اور 3 ہجری کے واقعات کو پڑھ رہے تھے کہ سن 2 اور 3 ہجری میں کیا ہوا تھا، اور اسی سن کے حوالے سے آج کی گفتگو بھی اسی سال کے حوالے سے ہے جو سن 2 اور سن 3 ہجری میں ہوا. تو امام ابن ابی عیسیٰ حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البري رقية قبل الرجوع السفري زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. سن 2 ہجری میں ہی جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہوئی تھی، اور اسی سال جو ہے وہ زکوٰۃ المال بھی فرض ہوئی ہے سن 2 ہجری میں. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ سن 3 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ المال جو ہے وہ فرض ہوئی ہے. زکوٰۃ المال جو ہے وہ نصاب ہے، یعنی جو چاندی سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، سونے کی زکوٰۃ، اسی طرح جانوروں میں سے اونٹ کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، تو اس کو زکوٰۃ المال کہتے ہیں. جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ زکوٰۃ الفطر ہے جو رمضان میں نکالی جاتی ہے، عید سے 1-2 دن پہلے نکالی جاتی ہے، وہ زکوٰۃ الفطر ہے، اور یہ زکوٰۃ المال ہے. امام رحمہ اللہ پھر آگے فرماتے ہیں: وماتت ابنۃ النبی البری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اسی سال جو ہے وہ فوت ہوئی. رقیۃ قبل رجوع السفری، سفر کی واپسی پہ، یعنی یہاں پہ جو سفر مراد ہے وہ غزوہ بدر ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے نکلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ہی چھوڑ دیا، اور اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو چھوڑا مدینہ میں، اور خود جنگ کے لیے غزوہ بدر کے لیے نکل گئے. تو واپسی پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ اہل مدینہ کا بتا دو کہ ہم جنگ میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہمیں فتح ملی ہے، نصرت ملی ہے. تو یہ بشرا، یہ خوشخبری مدینہ لے کے جا رہے تھے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیٹی کو فوت ہو گئی تھی بیماری کی وجہ سے، اور وہ صحابہ کرام ان کو دفنا رہے تھے. یعنی خوشخبری بھی تھی اور ایک طرف غم بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غزوہ کے بعد، بدر کے بعد اسی مقام پہ 2-3 دن ٹھہرے تھے، تو واپسی پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کر دیا گیا تھا. تو ایک طرف خوشی تھی اور ایک طرف آپ کو اپنی بیٹی کی وفات کا غم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا اسی سال جو ہے وہ سن 2 ہجری میں فوت ہوئی تھی. اور امام رحمہ اللہ سے فرما رہے تھے کہ وماتت ابنۃ النبی البری رقیۃ قبل الرجوع السفری زوجۃ عثمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی سفر پہ، واپسی پہ، یعنی غزوہ بدر سے کی واپسی پہ. زوجۃ عثمان، جو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، زوجہ مبارکہ تھی، بیوی تھی. پھر آگے فرماتے ہیں وعرس الطہر فاطمة علی علی القدر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. عرس الطہری، یہاں پہ عرس الطہر سے مطلب جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کی شادی آگے فرمایا فاطمہ عرس الطہری فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علی القدری، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. علی القدری یعنی ان کی رفعت اور ان کے مقام کی بات کی جا رہی کہ علی قدر والے تھے، رفعت والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہوئی وہ غزوہ بدر کے بعد ہوئی. کچھ علماء کہتے ہیں غزوہ بدر سے پہلے ہوئی، لیکن غزوہ بدر کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی. اور اس کی دلیل جو ہے وہ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے غزوہ بدر سے جب مال غنیمت میں تھے ایک اونٹنی ملی تھی، جو اونٹنی میں نے جو ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ جا کے اس کو بیچا مدینہ میں، اور اس میں سے جو مجھے بیچنے کے بعد جو مال ملا اسی مال سے میں نے ولیمہ کیا تھا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا ولیمہ تھا. تو اس سے ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ غزوہ بدر کی مال غنیمت کے ملنے کے بعد جو اونٹنی ملی تھی اس کو بیچ کے جو پیسے آئے تھے اس سے ولیمہ کیا تھا. تو یہ غزوہ بدر کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَسْلَمَ الْعَبَّاسُ بَعْدَ الْأَسْرِ، اس کے بعد عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. یعنی بعد الاسری، یہاں پہ امام رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ یہ کہ جب غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو امام رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ وہ قیدیوں کو چھڑانے کے بعد، اسر کرنے کے بعد، ان کو پکڑنے کے بعد حضرت عباس نے اسلام قبول کیا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں انہوں نے اسلام پہلے سے ہی قبول کر لیا تھا لیکن اس کو ظاہر نہیں کر سکے تھے، جیسا کہ مسند احمد میں غالباً حدیث آتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت مسلما قبل ذلك، کہ میں اس سے پہلے یعنی جب مجھے قید کیا گیا یا غزوہ بدر سے پہلے میں مسلمان ہو چکا تھا. فقط اکرہونی علی ذلك، یعنی لیکن جو ہے اپنے لوگ ملامت کریں گے، تانے دیں گے، اس ڈر سے میں نے جو ہے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا اور میں جنگ میں شرکت کے لیے نکل گیا. ان کے ساتھ میں نے جنگ میں بھی جو ہے وہ شرکت کی. تو لگتا یہی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہاں بھی جو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قیدی جب بننے کے بعد، یعنی ان کو قیدی بنانے کے بعد جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَيْقَعُوا غَضُوهُمْ فِي الْأَثَرِ وَبَعْدُ ضَحَّى يَوْمُ عِيدِ النَّحْرِ. اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ قینقاع ہوا، یعنی بدر کے بعد جو ہے غزوہ قینقاع ہوا. غزوہ قینقاع یہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا. انہوں نے جو ہے وہ مدینہ میں تین قبائل تھے یہودیوں کے، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قینقاع تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک تعہد کیا تھا کہ نہ ہم آپ سے لڑیں گے، نہ آپ نے ہم سے لڑنا ہے، آپ نے نہ کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے ساتھ مل کے ہم سے لڑنا نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کی اور نقض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے نقض عہد کر کے ان کے خلاف نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ غزوہ کیا، اور ان کو جو ہے وہ شوال کے درمیان میں یعنی 15 تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور تقریباً 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا، ذوالقعدہ کے کچھ تاریخ تک ان کا محاصرہ کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے یہودیوں کے دل میں خوف ڈال دیا، اور اس وجہ سے اس خوف کی وجہ سے بغیر لڑائی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش ہو گئے، اور یعنی جو آپ فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاتلوں کو قتل کرنے، ان کے جو ان کے خلاف نکلے تھے ان کو قتل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا. لیکن منافق عبداللہ ابن جو ابی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے سفارش کی، ان کو کہ چھوڑ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کر دی اور ان کو جلا وطنی کر دیا، مدینہ سے نکال دیا گیا. تو یہ شام کی طرف جو ہے وہ
شام کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے تھے، اور شام میں ہی انہوں نے کچھ دن ہی گزارے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں ہی مر گئے تھے یہ لوگ. تو یہ ان کو جلا وطنی کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. تو یہ بھی غزوہ جو ہے وہ جو ہے سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا، سن 3 ہجری میں یعنی پیش آیا تھا. اس کے بعد جو ہے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبعد ضحى یوم عید النحر، اسی سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عید پہ قربانی کی، اور یہ پہلی قربانی تھی، یعنی سن 2 ہجری میں اس کی بھی فرضیت نازل ہوئی تھی. اور بڑی عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں ذبح کی تھی، ایک اپنی طرف سے، اور اپنی امت کی طرف سے جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کی طرف سے ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی کی تھی. اس کے بعد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وغزوة السویق ثم قرقرہ والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم. اس کے بعد جو ہے وہ سن 2 ہجری میں کچھ علماء کہتے ہیں سن 2 ہجری کے آخر میں، اور کچھ علماء کہتے ہیں سن 3 ہجری کے شروع میں، یعنی محرم میں جو ہے وہ غزوہ سویق ہوا، اور پھر ثم قرقرہ، پھر غزوہ قرقرہ. یہاں پہ امام رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ غزوہ سویق ایک الگ غزوہ ہے اور قرقرہ ایک الگ غزوہ ہے. لیکن امام رحمہ اللہ کے استاد، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے استاد ابن کثیر رحمہ اللہ ہے، تو ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں غزوات ایک ہی غزوات ہیں، غزوہ سویق اور قرقرہ، یہ دونوں غزوات کے نام دراصل ایک ہی غزوہ ہے. لیکن امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں مختلف غزوات ہیں، غزوہ سویق اور غزوہ قرقرہ. یہ غزوہ سویق یا قرقرہ یہ کیا تھا؟ جب غزوہ بدر ہو چکا تھا تو سفیان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے انتقام لینے کے لیے جو ہے وہ انتقام لینے کے لیے مسلمانوں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی عورت کو جو ہے وہ اس وقت تک نہیں چھوؤں گا جب تک میں مسلمانوں سے انتقام نہ لے لوں. تو وہ ابو سفیان جو ہے وہ نکلے تھے 200 مقاتلین کے ساتھ مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے. اور وہاں پہ انہوں نے بنو نذیر جو ہے، جس نے ہم نے پڑھا تھا یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا مدینہ میں، تو ان کے پاس جو ہے چھپے تھے یہ ابو سفیان، ان کے ساتھ جو ان کے اصحاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلے قبول اسلام نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ بھی انہوں نے بنو نذیر یہودیوں نے جب بھی مسلمانوں سے معاہدہ کیا انہوں نے اس معاہدوں کو پورا نہیں کیا بلکہ نقض معاہدے کو توڑا. اور یہ ان کی جو ہے سنت ہے، یہ ان یہودیوں خبیثوں کی ان کی سنت ہے. آج بھی جو فلسطین میں ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاہدہ قریب تھا، معاہدہ الیکشن ہونے تھے، آج جو خلاف بول رہے ہیں حماس کی ان لوگوں کے کہ معاہدہ ہونے لگا تھا، انہوں نے جو ہے وہ حماس نے جنگ چھیڑ دی. تو یہ یہودیوں نے کبھی بھی جو ہے وہ معاہدہ پورا نہیں کیا، کبھی بھی زندگی میں. آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ یہ لوگ غدار نکلے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہودی غدار نکلے ہیں. کبھی بھی انہوں نے وعدہ اپنا پورا نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے غدار اور جبنا ڈرپوک، ایک بستیوں کے پیچھے چھپ کے یہ لوگ جو ہے وہ قتال کرتے ہیں، سامنے مسلمانوں کے آگے سامنے نہیں کر سکتے. یہ ایک سنت ہے ان کی، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر. دیواروں کے پیچھے چھپ کے، بستیوں میں چھپ کے یہ خبیث جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. آج بھی فلسطین میں دیکھ لیں، ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کے حدود کو بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، ہم سے لڑ نہ سکے. اکیلے جو ہے ہم یہ مسکین لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ غدار اور یہ جبنا اور ڈرپوک لوگوں کی قوم ہے یہ یہود، اور غدار لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بھی جو ہے وعدہ پورا نہیں کیا. یہاں پہ بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں سے لڑائی کے لیے نکلے تھے تو بنو نذیر کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے بنو نذیر نے ہی اللہ کے نبی سے جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑا تھا. پہلے بنو قینقاع نے توڑا تھا، وہ بھی یہودی تھی، اور یہ بھی بنو نذیر انہوں نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑا تھا. تو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رکے تھے مدینہ میں، اور پھر جا کے انہوں نے عریض مقام پہ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، جن میں 2 انصار جو ہے صحابی شہید ہوئے تھے، ان کو قتل کر دیا تھا، اور ان کے کچھ باغات، کچھ کھجور کے درخت جو ہے وہ جلا دیے تھے. تو ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مقاتلین لے کے نکلے اور ان سے لڑنے کے لیے نکلے تھے. اور قرقرہ مقام پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے.
تو لیکن یہ ابو سفیان بھاگ گئے تھے ڈر کی وجہ سے اور فرار ہو گئے تھے وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرقرہ مقام پہ رکے تھے اور بھاگتے وقت ابو سفیان کا قافلہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس جو کھانا پینا تھا، کیونکہ جب انسان بھاگ رہا ہو اور سواری بھاگ رہی ہو تو وہ زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو اپنے ساتھ جو کھانا پینا تھا وہ پھینکتے گئے. تو اس میں سے زیادہ جو کھانے کی چیز تھی وہ سویق تھی. ایک سویق ڈش ہے جو کھجوروں اور آٹے کو ملا کے بنائی جاتی ہے، اس کا نام سویق ہے. سویق سین واو اور یا قاف. سویق جو ہے اس لیے غزوہ سویق اسی نام سے مشہور ہوا کہ وہ اپنا یہ کھانا گراتے رہے تھے. تو مسلمانوں نے بعد میں جو ہے وہ یہ کھانا اکٹھا کر کے جمع کر لیا تھا اور غنائم کی صورت میں ان کو لے گئے تھے. تو یہ جب کھانا، اسی کھانے کی وجہ سے یہ غزوہ مشہور ہوا، غزوۃ السویق یا قرقرہ. قرقرہ کے نام سے اس لیے مشہور ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرقرہ مقام پہ رکے تھے، اور قرقرۃ القدر کہتے ہیں اس کو. اس مقام پہ رکے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ ابو سفیان جو ہے وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ غزوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ نہیں سکے تھے، ابو سفیان بھاگ گئے تھے. تو یہ بھی غزوہ نہیں ہوا تھا، لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن غزوے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو ملا تھا. اس کے بعد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والغزو فی الثالثۃ المشتہرہ فی غطفان و بنی سلیم. پھر سن 3 ہجری میں جو ہے ایک غزوہ ہوا جسے بنی غطفان اور بنو سلیم جو 2 قبیلے تھے، انہوں نے ایک ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنے کا انہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا اور اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کیا. اور بنو سلیم کے ایک کنواں تھا، پانی تھا، اس کے قریب یہ رکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 200 مقاتل لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جنگ کے لیے نکلے. تو اللہ رب العزت نے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے دلوں میں جو ہے رعب ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بھی وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے پیچھے 500 تقریباً جانور چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جن کو پھر بعد میں مسلمانوں نے مال غنیمت سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا. تو یہ بھی غزوہ نہیں ہوا تھا، لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس میں بھی یہ دونوں قبیلے وہاں سے بھاگ گئے تھے، بنو غطفان اور بنو سلیم. پھر امام رحمہ، یہ بھی سن 3 ہجری میں ہوا تھا. پھر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام کلثوم ابنۃ الکریم زوج عثمان بها وخصہ. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم، اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی تھی. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کا عقد جو تھا وہ عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ تھا. تو جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تھی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ ان کو جو ہے چھوڑ دیں. طلاق تو نہیں، یعنی چھوڑ دیں، تو کیونکہ وہ داخل نہیں ہوئے تھے ابھی تک ام کلثوم پہ، یعنی کواری سی اس وقت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کی شادی جو ہے سن 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی تھی. اور اس لیے آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والا یا پھولوں والا. تو کیونکہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. تو یہ کسی شخص کو جو ہے اس لیے فرمایا زوج عثمان بها وخصہ، یہ ان کے لیے خاص ہے. کسی بھی انبیاء کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کسی بھی جو ہے صحابی نے شادی نہیں کی، نہ پچھلی قوموں میں سے، نہ اس قوم میں سے، اس امت میں سے، نہ پچھلی امتوں میں سے، نہ اس امت میں سے، سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاصیت اور شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی. اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سن 9 ہجری میں جو ہے فوت ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمام بیٹیاں اور بیٹے فوت ہو چکے تھے، اور یہ بہت بڑا غم ہے، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی تھی. پھر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم تزوج النبی حفصہ. اسی سال یعنی سن 3 ہجری میں جو ہے وہ، اور کہا جاتا ہے سن 2 ہجری میں، لیکن مشہور جو ہے وہ سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی، اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ پہلے ان کی جو جن کے ساتھ یہ ان کے خاوند جو پہلے تھے وہ خنیس ابن حذیفہ تھے، جو بدر کے جو صحابی تھے، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اور بدر میں جو وہ شریک بھی ہوئے تھے. اور ایک کچھ زخم کی وجہ سے جو ہے وہ زخموں کی وجہ سے
مدینہ میں جو ہے وہ فوت ہوئے تھے، خنیس ابن حذیفہ۔ پھر جب فوت ہونے کے بعد آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کی جو ہے کس سے شادی کی جو ہے کی دعوت دی اور کہا یعنی میری بیٹی سے اگر شادی کرنا چاہیں، یعنی یہاں پہ ایک دلیل ملتی ہے کہ انسان اپنی بیٹی کو یا اگر کوئی بھائی یا اپنی بہن کو کسی ایک ایسے انسان سے وہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے، آپ مجھے نیک لگتے ہو تو میں شادی کروانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج جو ہے وہ چل چکا ہے، ایک سکھوں کا نظام یا ہندوانہ نظام جو ہے وہ چلا ہوا ہے کہ لڑکی والے پیش نہیں کرتے یا لڑکی والے پہلے نہیں بات کرتے، یہ غلط بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر پہلے کیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 2-3 دن بعد آپ کو جواب دوں گا۔ پھر انہوں نے 2-3 دن میں بتایا کہ مجھے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی، استخارہ وہ شاید کیا ہو، تو پھر حضرت عمر نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وہ بھی ایک افضل آدمی تھے، تو انہوں نے چپ رہے، حضرت ابوبکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر کے دل میں کوئی بات آ گئی، یعنی جواب کوئی انکار کو نہیں کرنی تو انکار کر دے، اگر کرنی ہے تو جواب دے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی۔ تو بعد میں حضرت عمر نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا تھا آپ کی بیٹی سے شادی کا، تو اس لیے میں چپ رہا، اور میرے چپ رہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر شادی نہیں کریں گے تو میں کر لوں گا، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ تو یہ ایک ہی اللہ کے نبی کی بیوی تھی جن کو اللہ کے نبی نے جو ہے طلاق بھی دی تھی۔ اگر آپ سے کوئی سوال ہو کہ وہ کون سی اللہ کے نبی کی بیوی تھی جنہیں اللہ کے نبی نے طلاق دی تھی، تو وہ ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب طلاق دی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ انہا صوامۃ وقوامہ، کہ یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ قیام کرنے والی عورت ہے، اور انہا زوجتک فی الجنہ، یہ آپ کی جو ہے وہ جنت میں ایک بیوی ہوں گی، تو آپ رجوع فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا تھا، اور یہ جو ہے سن 41 ہجری میں جو ہے فوت ہوئی تھی، اور 41 ہجری جو ہے وہ عام الجماعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پر بیعت کی تھی اور سب لوگ حضرت معاویہ کی خلافت پہ جمع ہو چکے تھے، اس کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی سال ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَزَيْنَبًا ثُمَّ غَزَا إِلَى أُحُدٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں اما زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، جن کے پہلے شوہر جو تھے وہ عبید بن حارث ابن عبد المطلب تھے، جو کہ غزوہ بدر میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اور یہ تیسرے یہ صحابی تھے جنہوں نے نکل کے جو ہے وہ مبارزہ کیا تھا، لڑائی یعنی شروع کی تھی، جو شروع میں لڑائی مبارزہ جو کہتے ہیں، پہلے لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، تو انہیں عتبہ نے جو ہے وہ وار کیا تھا، ان کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ وہاں بھی اسی میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کے پہلے شوہر تھے حضرت زینب کے عبید بن حارث ابن عبد المطلب۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے جو ہے وہ شادی کی تھی۔ ان کا لقب تھا ام المساکین، یہ مسکینوں کو بہت کھانا کھلایا کرتی تھی، تو اس لیے ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہوئی، یعنی آپ کی شادی کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ علماء کے نزدیک 3 مہینے، کچھ کے نزدیک 4 اور کچھ کے نزدیک 8 سال سے اوپر نہیں انہوں نے گزارا تھا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 2 بیویاں فوت ہوئی تھی، ایک تو یہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اما زینب بنت خزیمہ، اور ایک اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وَزَيْنَبًا ثُمَّ غَزَا إِلَى أُحُدٍ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ وَحَمْرَ الْأَسَدِ، شہر شوال میں سن 3 ہجری میں جو ہے وہ پھر غزوہ احد کا جو ہے واقعہ پیش آیا، اور غزوہ احد جو ہے وہ اس کا سبب آپ سب کو معلوم ہے کہ انتقام لینے کے لیے ابو سفیان نے انتقام لینے کے لیے جو ہے وہ غزوہ احد اپنے جو غزوہ بدر میں ان کے 70 بندے جو ہے، بلکہ قادہ جو ہے ان کے قائد جو تھے، بڑے بڑے ان کے رؤساء تھے، وہ قتل کیے گئے تھے۔ تو اس انتقام کے لیے جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ 3000 مقاتل لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے، اور 3000 مقاتل 200 فرس یعنی گھوڑے اور اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے نکلے تھے، تاکہ
کوئی بندہ جو ہے غیرت کے ساتھ واپس نہ لوٹے، اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کو غیرت آتی ہے، بھاگ نہیں سکتا انسان، تو اس لیے کہ غیرت کے ساتھ بھاگے نا، تو اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے نکلے تھے. اور جو ان کے قائد تھے وہ ابو سفیان تھے، اور ان کے جو چھوٹے جو دائیں اور بائیں تھے، دائیں جو ہے حضرت خالد بن ولید تھے سیف اللہ، اور بائیں طرف عکرمہ ابن ابی جہل تھے. یہ دو صحابی جو ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ دائیں اور بائیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مقاتلین کے ساتھ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کا ارادہ جو تھا وہ مدینہ میں بیٹھ کے جو ہے ان سے لڑنا تھا، لیکن انصار چاہتے تھے کہ وہ باہر نکل کے جو ہے لڑے. انہوں نے کہا تھا ہم جاہلیت میں بھی مدینہ کے اندر نہیں لڑے، تو ہم باہر نکل کے ان سے لڑیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ٹھیک ہے چلیں باہر نکل کے لڑ لیتے ہیں، لیکن انصار نے بعد میں سوچا کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، بلکہ نہیں مانی مطلب جو اللہ کے نبی کا ارادہ تھا ہم نے اپنا ارادہ اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا، پیش کیا. تو حضرت حمزہ کو بھیجا کہ آپ اللہ کے نبی سے فرمائیے کہ جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے. تو اللہ کے نبی نے بدلہ یعنی جو لباس لڑائی کا ہوتا ہے وہ پہن لیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں کہنے نبی کے نا ایک نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا لباس کے تال کا پہن لے اور پھر اس کو اتار دے، یعنی مدینہ میں بیٹھ کے لڑے تو اب باہر ہی نکل کے لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مقاتل لے کے نکلے تھے، جس میں سے ثلث جو تھے یعنی تقریباً 300 جو ہے وہ منافقین عبداللہ ابن ابی سلول جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو لے کے واپس لوٹ گیا، اور کہا کہ لڑائی ہونی ہی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا جا کے، یعنی انہوں نے شرکت نہیں کی. یعنی تقریباً پھر 700 بندہ 7 صحابی جو ہے وہ رہ گئے تھے اس غزوے کے لیے. اور اس طرح پھر جو ہے وہ غزوہ احد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جو ہے وہ کافی اپنے اصحاب کو کھویا، اور حضرت حمزہ جن میں سے سب سے بڑے شہید جو تھے آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے. تو یہ غزوات جو ہے یہ کافی ایک لمبا جو ہے وہ اس پہ ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے. تو اسی سال یعنی سن 3 ہجری میں ہی غزوہ احد ہوا شوال کے مہینے میں. تو غزوات کے لیے ہم انشاءاللہ الگ سے ایک کلاس رکھیں گے یا کورس رکھیں گے، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ میں ایک غزوے کے لیے ہمیں 2-3 کلاسیں چاہیے اگر ہم تفصیل سے بات کریں. تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ بات اگلی آگے شروع کریں گے سن 4 ہجری کے جو کام ہوئے تھے. اس ہفتے کی کلاس تھوڑی کم لی ہے تاکہ ایک ساتھی تھے ان کے وہ نہیں آ پہنچے، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہوگی. تو آج کے دن یہاں تک ہی اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.